جو بچے ہیں جوان ہیں وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ گو ہیں وہ اصحاب جو رسول خدا جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اس وضو کے پانی کو تبرکاً لیتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے. وہ پانی اتنی عقیدت جس رسول خدا سے ہے، اس کی بیٹی سے ان کی رحلت کے فوراً بعد یہ ستم اور یہ سلوک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کچھ نے کیا تو باقی خاموش رہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کلمہ گو ہیں؟ کلمہ گو ایسے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا ہوا ہے، اسی بات کا تو رونا ہے. ہم جو 1400 سال سے رو رہے ہیں اور یہ ایام مناتے ہیں، وجہ یہی ہے. اگر کہ ایک بڑھیا ہوتی، اس کا کوئی حق مارا جاتا تو پھر تو وہ ہو سکتا تھا، اس پہ اتنا احتجاج نہیں بنتا تھا. آیا یہ نقل نہیں ہوا، تاریخی کتابوں میں یہ واقعات نہیں آئے؟ تاریخی کتابوں میں درج ہیں. جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود ہے. یہ کوئی شیعہ خطبہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے. سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ اصحاب، واقعی سوال ہے، اتنے جو عقیدت رکھنے والے اصحاب ہیں وہ اس طرح بے تفاوت ہو گئے، نیوٹرل رہ گئے. انہوں نے جناب زہرا کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں جب جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، انہوں نے ایک جملہ خطبہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں یہاں بھی کچھ خطبے کے کلمات شاید بیان بھی کر لوں اگر ہمارے پاس وقت رہ گیا. تو آپ نے جو خطبے کے درمیان فرمایا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. ایک بی بی ہے، 18 سال کا سن ہے، ابھی باپ کا غم دیکھا ہے. باپ بھی حکمران تھا، یہ بھی شہزادی تھی. شوہر گوشہ نشین ہے، گھر سے نہیں نکل پا رہے، مصلحت ایسی ہے. یہ بیوی جب دربار میں آئے گی تو کیا کہے گی؟ کہے گی کہ ہائے میں مظلوم، میں ماری گئی، میرے بابا مارے گئے، میرے شوہر میرے ساتھ نہیں. اس قسم کا بین ہونا چاہیے تھا. خطبہ فدق میں کوئی اس قسم کا بین نہیں ہے، بلکہ اعلان فرما رہی ہیں، ایھا الناس اعلموا، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں موجود ہوں. میرے بابا نہ رہے میں تو ہوں، میں حق کا دفاع کروں گی. اور اس اعلان پر اس فاطمہ کے لیے، اس بیٹی کے لیے جس کے دروازے پر رسول خدا 6 مہینے آتے رہے تمام اصحاب کے ساتھ، اور اس کے دروازے پر سلام کرتے رہے، جو خود اصحاب کے درمیان آ کے کہتے رہے، فاطمہ ابنتی ہی سیدۃ نساء العالمین. پھر اس کے بعد کا تعارف جناب سیدہ کو خود کرانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بتا دے کافی ہے میں فاطمہ ہوں. فاطمہ کون ہے؟ رسول خدا صبح و شام بیان کیا کرتے تھے، ہی قلبی التی بین جنبی، فاطمہ میرا وہ قلب ہے جو میرے 2 جنب، 2 پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا دل فاطمہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. سب جانتے تھے، جتنا آپ نے سنا ہے اس سے بہت زیادہ ان تمام اصحاب نے صبح شام یہ سنا تھا. رسالت مآب کا فرض منصبی تھا. ایک باپ اپنے بیٹی کا تعارف نہیں کرا رہا تھا، ایک رسول اپنی رسالت کا اعلان کر رہا تھا، جانو یہ میری بیٹی ہے. یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرا دل ہے، قلب ہے. قلب سے مراد یہ سنوبری عضو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ میرے 2 پہلو رسول کا پہلو یہ ایمن علم ہے اور پہلو یہ ایسر عمل ہے. علم و عمل رسول کے درمیان دھڑکنے والا وہ مرکز، جس مرکز ادراک رسول پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ فاطمہ ہے. اعلم انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. ہی سیدۃ نساء العالمین، یہ سیدہ نساء عالمین ہے. ابن عباس آگے بڑھے، کہا اہی سیدۃ نساء عالمہا، کیا یہ اپنے زمانے کے جو مؤمنات ہیں ان کی سیدہ ہیں؟ فرمایا دل کا مریم بنت عمران، وہ تو مریم بنت عمران ہے. ہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الاخرین. بابا جبرت نعرہ صلوات.
کوئی ایک روایت. سبحان اللہ. آج کل کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، آپ جب جناب سیدہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ مقابل میں اور فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ فضائل بیان کریں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جس مرضی کے فضائل بیان کرنے ہیں آپ بیان کریں. یہ سارا ممبر، یہ سارا میڈیا، یہ ساری طاقت صدیوں آپ کے پاس رہی، اور حدیث کا بیان، حدیث کا نشر، حدیث کو نقل کرنا، حدیث کی تدوین ممنوع رہی. آپ حدیث بیان کرتے رہے، ہم حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے. ہمارے لیے حدیث بیان کرنا ممنوع تھا، آپ کے لیے بھی حدیث بیان کرنا ممنوع تھا. کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ الگ موضوع ہے. کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد جب بیان شروع ہوا تو 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا. اگر ابھی 70 چینل ہوں اور 70 بڑے پیج ہوں، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، وہ سارا میڈیا اگر آپ کے خلاف بولے اور آپ میں سے اگر کوئی کچھ بولے تو آپ کی پوسٹ فوراً ڈیلیٹ ہو جائے. آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا کر رہے ہیں. ابھی تو بہت معمولی سا سینسر آپ لوگوں نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہے. وہاں پورا سینسر تھا، آپ کو کوئی حق نہیں تھا. اور وہ جو 70,000 ممبر ہے، اس ممبر کا مطلب پورا عالم اسلام ہے. کوئی اور آواز کسی کے کان میں نہیں آ سکتی تھی، صرف یہی آواز جا سکتی تھی. جہاں امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا، اس حالت میں سے جو نکل کے آئے ہیں وہ یہ فضائل ہے. امیر المؤمنین ہیں اور جناب سیدہ کے حق میں یہ فضائل ہے. اب ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیان کر رہے ہیں. ہم صحیح بخاری میں سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یا سیدۃ نساء العالمین صحیح بخاری میں ہے. آپ کسی غلط بخاری میں بھی کوئی روایت دکھا دیں، آپ کے پاس کوئی روایت ایسی اس پائے کی روایت نہیں ہے. پھر یہاں آپ سیدہ نساء عالمین میں اور 2-3 خواتین کا نام ہے، انہیں بھی لے آئیں. وہ بھی ان خواتین سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. نواسب کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں ان خواتین سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان سب کا سلسلہ بھی جناب زہرا سے ہی ملتا ہے، وہ اور طرف جانا چاہتے ہیں. آپ یہاں سیدۃ النساء العالمین اور لوگوں کو بنا دیتے ہیں. سیدۃ النساء اہل الجنہ تو صرف ایک ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ کو دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہاں اولین و آخرین نہیں ہے. جنت میں تو سب ہیں، وہاں جو سب سے برتر ہے وہ جناب زہرا ہیں. سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد. آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ کہا غلام ہیں تو کہا لکھوا لو، کیونکہ جنت میں تو یہ سردار ہیں، وہاں اگر ہمیں غلامی بھی مل جائے تو بڑی بات ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، جنت میں سردار یہ ہیں، جو جنت میں سردار ہیں وہ دنیا میں بھی سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر جو جنت میں سردار ہیں وہ یہاں سردار نہ ہوں، یہاں سردار اور ہوں، وہاں سردار اور ہوں، تو یہاں کے سردار کو غاصب کہیں گے، اسے سردار نہیں کہیں گے. اس نے غصب کیا ہوگا. وہاں غصب ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک یہاں کوئی اور سردار ہو، وہاں کوئی اور سردار ہو. وہاں سب کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. وہاں سردار کون ہیں؟ جو وہاں سردار ہیں وہ یہاں بھی سردار ہیں. اگر یہاں کوئی اور سردار بنے ہیں تو وہ غاصب ہے آپ کے اپنے مطابق. پھر تاریخ میں ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا. ہم اس واقعے کو تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اس تاریخ میں واقعے کو پڑھنے کے بعد ایک نظریہ قائم کرتے ہیں. ہمیں نظریہ قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس نظریے کے برملا اظہار پر وہ بھی کسی اس انداز میں جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہو، وہاں چلیں. ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کہ ہم نہیں کرتے وہ کام. ہم برملا ابھی نام بھی نہیں لیتے اور کوئی سب و شتم بھی نہیں کرتے، لیکن واقعیت بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ کیا ہوا یہ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم سے کہتے ہیں نہیں، آپ نظریہ قائم نہیں کر سکتے. کیوں؟ گستاخی ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ نظریہ قائم کریں گے تو کچھ لوگوں کے ساتھ گستاخی، کچھ کے شان میں گستاخی ہو جائے گا. کچھ لوگوں کی شان میں گستاخی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں. اگر ان کے شان میں گستاخی ہوئی تو رسول کے شان میں گستاخی ہو جائے گی. رسول کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ پھر کلیہ طے کر لیتے ہیں. تاریخ کا ہم مطالعہ کریں اور اس میں سے اگر کوئی ایسا نظریہ بنائے کہ اس نظریے کی وجہ سے شان رسالت مآب میں گستاخی ہوتی ہو تو وہ نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کلیہ ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے لیے ہے تو یہ آپ کے لیے بھی
ہونا چاہیے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول خدا کے چچا بھی کافر ہیں، رسول خدا کی والدہ بھی کافرہ ہیں، رسول خدا کے والد بھی جہنم میں ہیں. ان تمام لوگوں کو جو آپ جہنم میں بھیجنے کا نظریہ قائم کرتے ہیں، یہ رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ آپ گستاخی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا؟ جو قریب ترین اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول خدا پہ نثار کی ہیں، ان کے شان میں آپ گستاخی کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے پڑھا وہ ایمان نہیں لائے اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں. ہم کہیں ہم نے پڑھا انہوں نے ظلم کیا اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں. آپ نظریہ قائم کر سکتے ہیں، ہم نظریہ قائم نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگر رسول کی محبت میں نظریہ قائم نہیں کر رہے ہوتے تو رسول کی محبت میں یہاں جو رسول کے قریبی ترین افراد ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کیا ہے، ان سے بھی آپ ان کے بارے میں بھی نظریہ قائم نہ کرتے. ان کے بارے میں تو آپ نظریہ قائم کرتے ہیں اور ہمیں آگے کہتے ہیں آپ نظریہ قائم نہ کریں. بھئی کیوں نظریہ قائم نہ کریں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا بیوی دربار میں گئی یا نہیں گئی؟ گئی. بیوی کو جھٹلایا گیا یا نہیں گیا؟ جھٹلایا گیا. رسول نے فرمایا تھا ابنتی ہی الصدیقۃ الکبریٰ. جسے رسول صدیق کہیں وہ صدیق ہوتا ہے. جو رسول کے صدیقہ کو جھٹلائے اسے آپ کیسے صدیق کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. میں نظریہ قائم کر رہا ہوں، مجھے اس کا تو حق حاصل ہے. نظریہ قائم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ تمام امتوں میں یہ کام ہوا ہے، اور رسالت مآب خود تمام ان باتوں کو بتا کر گئے ہیں. آپ لوگ اگر کر سکیں ایک بعدی سرچ کر لیں احادیث کی، جو مختلف سافٹ ویئرز ہیں وہاں پر بعدی سرچ کریں، اس میں بھی جتنے شیعہ احادیث آئیں ان سب کو بھی ڈیلیٹ کریں، صرف اہل سنت محادث سے جو بعدی کے آ جائیں انہیں پڑھ لیں، آپ کے سامنے ساری تصویر کھل جائے گی. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن کو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، جو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں. ٹھیک کہ ایسا ہوا ہے، آپ سے پہلے امتوں میں نہیں ہوا. بنی اسرائیل جب جو معجزات بنی اسرائیل نے دیکھے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں آنکھوں سے جو چیز نظر آئے وہ ہمیں زیادہ متاثر کرتی ہے. بنی اسرائیل کو ویژول معجزات ملے تھے. ان ویژول تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد، میں ان سب کی تکرار نہیں کرتا، جب حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، 30 دن بعد واپس نہیں آئے، 31واں دن 32واں دن یہ سب کے سب مشرک ہو گئے، گوسالہ پرست ہو گئے. حضرت موسیٰ کے سارے اصحاب یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو نہیں سکتا ہے، لیکن ہو گیا. یار جس شخص نے اللہ کی اس عظمت اور قدرت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہو وہ گوسالہ پرستی کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زہرا آئیں دربار میں کہیں انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرا ساتھ دو اور اصحاب ساتھ نہ دیں. یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے. سب مانتے ہیں ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ نہیں ہوا، کہ یہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوا ہے. یہ ہوا ہے لیکن اس حق اس کے ساتھ تھا. ستم یہ ہے جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، صحاح میں ہے، آپ کی صحاح میں، ہماری بات نہیں کر رہے. جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے وہ جو عام مرد ہیں ان سے یقیناً افضل ہے. سرداری کوئی کم چیز تو نہیں ہے، جنت کی سرداری وہ عام لوگوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ عام لوگوں سے یقیناً افضل ہے. اور وہ عام لوگ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں غلامی بھی کی کوئی سند مل جائے ہمارا کام چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو خود بھی ادراک ہے. پھر کیسے ہوا؟ جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے گیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین سے جو بغض تھا، اس بغض کی بہت سی وجوہات تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جوان ہے اور اس نے ہمارے قبیلے کے تمام افراد کو مارا ہے، اور اس نے ہماری سیلیبریٹیز کو مارا ہے. عمر ابن عبد الود ان کا سیلیبریٹی تھا. آج کل بچے جتنا عشق کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، خواہ ایک احمق ہے کوئی جس کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ حتی دنیا کی بھی کوئی تعلیم نہیں، بس سیلیبریٹی ہو جائے تو بچے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو سارے جو اس کے پہ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وہ جس کی کہانیاں سنا سنا کر ان کو پالا تھا ماؤں نے، ان سب کو امیر المومنین نے مار دیا. اس لیے امیر المومنین سے نفرت تھی. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے.
یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے, صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے, وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ, 3 چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ, اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو, ان کے دروازے کو, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ, اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی. ٹھیک ہے نا, تو پتہ یہ چلا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر, یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی, بہت ابن حجر عسقلانی, بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں. ضیاء مقدسہ کی الحدیث المختارہ. تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا, یہ شیعوں کا جھوٹ ہے, شیعوں کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شیعوں کا جھوٹ نہیں, آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ اچھا, اس کے بعد میرے محترم ناظرین, یہ کتاب انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے, جلد نمبر 2 ہے, سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا, المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون, 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے, ایک سند نہیں, دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع, ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو, اس نے بیعت نہیں کیا, علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس, اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا, دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی, بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے, اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ خلافت کیا ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے, اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. او بھائی, نبی کے گھر کو آگ لگانا, نبی کے ممبر کو آگ لگانا, ہائے ہائے ہائے, دھمکی دینا, یہ خود کفر کی دلیل ہے. یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے, یہ کافر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہاں پہ دیکھو, ابو عمر آیا, اس کے پاس آگ کے شعلے تھے, آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فتلقته فاطمہ علی الباب, حضرت بی بی سلام اللہ علیہا دروازے پہ عمر سے آئے, عمر سے ملے. فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی, اے خطاب کے بیٹے, کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں, آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم, اس نے کہا, عمر نے کہا جی ہاں, میں اب گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ, اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا, ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ, انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر, ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تو اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین, سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے, صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے, ہاں, تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے, سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے لے جا رہے ہیں, تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے, ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا, بیعت نہیں کیا, نہ تلوار اٹھایا, نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں, اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ.